الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پہلے آیت کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح سمجھیں، پھر حدیث کی معنی اور تشریح۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ذرا توجہ کریں، آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو صبر کرو، صابرو اور ثابت قدم رہو، ورابطو اور اسلامی سرحد کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، ڈرتے بھی رہو، صبر بھی کرو، ڈرتے بھی رہو، ثابت قدم بھی رہو، ڈرتے بھی رہو، چوکیداری بھی کرو اور ڈرتے بھی رہو، لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ۔
ایمان خطاب ایمان والوں کو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والوں صبر کرو. صبر کی 3 قسمیں ہیں عزیزو. اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہنا یہ بھی صبر ہے. چلو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہنا، ہلنا نہیں. کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا، یہ ثابت قدمی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہے آدمی، ڈٹ جائے، یہ بھی صبر ہے. اپنے نفسانی خواہشات کو دبانا یہ بھی صبر ہے. یاد کرنا، شیطان تو کہہ رہا ہے یہ کام کرو، کوئی رکاوٹ نہیں. نفسانی خواہشات کو دبانا یہ بھی چلو یہ بھی صبر ہے. تکالیفوں کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. ان لفظوں کو آپ یاد کرو گے تو میں آگے چلوں گا. اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدمی کرنا، ثابت رہنا یہ بھی صبر ہے. نفسانی خواہشات کو دبانا یہ بھی صبر ہے. تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ کہوں، تیسری بار بھی کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استقامت کرنا یہ بھی صبر ہے. نفسانی خواہشات کو دبانا یہ بھی صبر ہے. مصیبتوں کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. اب ایسا آدمی جس نے ثابت قدمی اختیار کی، جس نے نفسانی خواہشات کو دبایا، جس نے تکالیف پر صبر کیا، فرمایا یقیناً یہ کامیاب ہے. یہ کامیاب ہے. اب آ جائیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہم ثابت قدمی کرتے ہیں، کیا مصیبتوں پر کو برداشت کرتے ہیں؟ کیا نفسانی خواہشات کو ہم دباتے ہیں یا نہیں؟ ایک عورت ہے، 20 بچے اس کے فوت ہو گئے. توجہ کریں، 20 بچے اس کے فوت ہو گئے. صبر کرتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اس کو اپنا مقام دکھایا. اے میری بندی، تمہارا مقام یہ ہے، جنت تمہارا مقام ہے. یہ جو جنت تمہیں ملے گی، یہ تمہیں سمجھا نہیں صبر کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ عمل کی وجہ سے نہیں مل سکتی تھی. چلو سبحان اللہ. اعمال کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے تم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ تمہاری تکلیفیں آئی، تم نے برداشت کیا، اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملی. آئے بات سمجھ میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام رکھا ہے. اچھی بات سنیں، جنت اور کا تذکرہ سنیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے میں پیسے تو خرچ نہیں ہوتے. سبحان اللہ کہنے میں جنت میں درخت لگتا ہے. چلو سبحان اللہ. ایک ایسا بندہ، اس کے لیے مقام جنت کا اعلیٰ مقام ہے. اس کا ٹھکانہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے. جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں وہاں پہنچ سکے. توجہ کریں، اس کے اعمال اتنے نہیں کہ وہاں پہنچ سکے. اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی، اتنے روزے بھی نہیں رکھے، اور لوح محفوظ کا فیصلہ بھی سچا ہے کہ یہ جنت الفردوس میں پہنچے گا. کیسے پہنچے؟ وہ جنت میں کیسے پہنچے عزیزو؟ اب اس بندے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر تکالیفیں آئیں گی، وہ تکالیفوں پر صبر کرے گا، جس کی وجہ سے وہ جنت الفردوس میں پہنچے گا. ورنہ عمل نہیں ہے.
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، فقر دے کر آزمائیں گے، میوے کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، نفس کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے۔ کھیتی تیار تھی، کوئی سیلاب آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی، کھیتی ختم، باغ تیار تھے، پھل کے لیے تیار تھے، کوئی طوفان آیا، بارش آئی، ختم، کوئی چیز نہیں بچی۔ فرمایا اس طریقے سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ سبحان اللہ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مومنوں پر، جب مسلمانوں پر تکلیفیں پہنچتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو صبر ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وَصَابِرُوا، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کبھی ایسا کریں، کبھی کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا، ایسا تو کبھی دیکھیں، کبھی کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا۔ اللہ کی عبادت اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں۔ جب مرضی پڑھی روزہ رکھا، جب مرضی نہ پڑھی روزہ نہیں رکھا، جب مرضی پڑھی نماز پہ آئے، جب مرضی پڑھی نہیں آئے۔ مانا اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ماننا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، اطاعت کرنے والے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، ان کی جگہ کہاں ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ شاید بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، باہر والے بھی کہہ دے۔ جو اطاعت کرنے والے ہیں عزیزوں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر انعامات ہیں۔ وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اطاعت کرنے والے ہیں نا۔ اللہ کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے، روزے تمہارے پر فرض ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ہے ایک اطاعت کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، کھانا بھی موجود ہے، پانی موجود ہے، سمجھے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا، اور پیاس کی شدت بھی ہے، جو پیاس کی شدت بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے۔ کوئی کیسا بھی گنہگار ہو، کیسا بھی گنہگار ہو، روزہ توڑے گا، روزہ توڑے گا؟ آپ بتائیں روزہ توڑے گا وہ؟ چاہے کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ کمرے میں اندر بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانا موجود ہے، پانی فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت ہے، لیکن آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، پانی کو نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے گا۔ ایسا ہے نا؟ اطاعت کرنے والوں کا انجام یہ ہے عزیزوں، انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ جو اللہ کے رسول کی، جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، قرآن سے تو پوچھے وہ کہاں ہوں گے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی،
مومنوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، فاسقوں اور فاجروں کا والا راستہ اختیار کیا، یہود اور نصارہ کا راستہ اختیار کیا، اللہ کا حکم تھا توڑ دیا، دوست کا حکم نہیں توڑتے، بیوی کا حکم نہیں توڑتے، اپنے محبوب دوست کا حکم نہیں توڑتے، توڑتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کا حکم توڑتے، کو کہاں ٹھکانا ہوگا؟ آپ خود بتائیں ان کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ جس نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی، ڈاکٹر کی بات کون مانتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی شوگر ہے، چینی استعمال نہ کرنا، بلڈ پریشر ہے، نمک استعمال نہیں کرنا، اٹیک کا خطرہ ہے، چکنائی والی چیز استعمال نہ کرنا، ڈاکٹر کے کہنے پر چلتے ہیں، لیکن نہیں چلتے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نہیں چلتے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں مومن ہیں، اور کہتے ہیں ہم موحد ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے حق بھی آ چکا، مسلمانوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم عنقریب ان کو جہنم میں داخل کریں گے اور بہت بری جگہ ہے۔ اے ایمان والوں صبر کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، ورابطو، توجہ کرنا، ورابطو، چوکیداری کرنا، رباط کہتے ہیں گھوڑے کو سرحد پر کھڑا کرنا کہ دشمن حملہ نہ کرے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ بھی دین ہے۔ حضرت سید عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اور رابطوں کی معنی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رابطوں کی معنی مسلمان کے ساتھ رابطے میں رہے، جو مسلمان کے ساتھ رابطے میں ربط رہے، کوئی بیمار ہے اس کی تبا پرسی کرے، عیادت کرے، مسلمان فوت ہو گیا اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، مسلمان کی خوشی میں شریک ہو جائے، اس کی تکلیف میں شریک ہو جائے، یہ ہے رابطوں۔ تیسری معنی جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ کی ہے ورابطو، صبر بھی کرو، اے ایمان والوں صبر بھی کرو، ثابت قدمی بھی اختیار کرو، ورابطو، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بھی بیٹھو۔ اللہ اکبر، کیا مفسرین نے معنی کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام پر اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ رابطو ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے بھی رہو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو آیت کی معنی آپ نے سمجھی، تھوڑی سی ترجمہ جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو محبوب سمجھا، من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آسان معنی ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ عزیزو، آج عید الفطر کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اور یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، ہجرت کر کے آئے، تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے یہاں 2 دن مناتے ہیں، ہر سال میں 2 دن مناتے ہیں، کیا ہم اس میں شریک ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے 2 دن اور دیے ہیں، 2 دن اور دیے ہیں۔ ایک تو عید الفطر کا دن دیا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک عید الاضحیٰ کا دن دیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ عید الفطر گویا کہ رمضان کا ثمرہ ہے، رمضان کا نتیجہ ہے۔ اے میرے بندو، تم نے روزے رکھے تھے، ان کا انعام میں دے رہا ہوں، یہ تمہارا انعام ہے۔ اب اس انعام میں کیا ہے؟ 2 چیزیں عزیزو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے اس میں 2 چیزیں رکھی، ایک تو التعظیم لامر اللہ، اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ۔ یہی ایمان ہے عزیزو، اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، دوسری شاخ ہے، آخری شاخ ہے اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا۔ ایک طرف یہ ہے،
ایک طرف حقوق اللہ ہے، ایک طرف حقوق العباد ہے. توجہ کریں، ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف آخری جو ٹہنی ہے وہ ہے اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا. پہلی چیز کا تعلق خالق سے اور آخری چیز کا تعلق مخلوق سے. درود شریف بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سارے دوستوں کے سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی پہنچ جائیں. انشاءاللہ وقت پر انشاءاللہ نماز شروع کریں گے. جس ساتھیوں نے ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ وہ اپنا فطرہ نماز سے پہلے ادا کریں. فی آدمی 250 روپے ہے، 250 فی آدمی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ لا الہ الا اللہ، یہ حقوق اللہ ہے، توجہ کریں. اور اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا، یہ ایمان ہے. شریعت نے حقوق اللہ تو رکھے ہیں، حقوق العباد تو رکھے ہیں، حقوق الحیوان بھی رکھے ہیں. حقوق الحیوان بھی رکھے. اب یہ جو فطرہ ادا کرتے ہیں یہ حقوق العباد ہے. تمہاری عید نہیں ہوگی جب تک ایک غریب عید نہ کرے. چلو سبحان اللہ. حقوق اللہ اور حقوق العباد. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ حضرت میں تو اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہوں. توجہ کریں، میں تو اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہوں، یہ مرغیاں ہیں میری وہ بند ہیں، اور صبح اٹھ کر ان کو دانا وغیرہ دے دینا، پانی وغیرہ دے دینا. کس سے کہا؟ حضرت تھانوی سے. حضرت تھانوی کی بیگم نے. میں تو جا رہی ہوں، صبح جا رہا ہوں، میں کے جا رہی ہوں، اور یہ جو مرغیاں ہیں ان کو پانی وغیرہ دے دینا، دانے وغیرہ دے دینا. وہ تو چلی گئی. صبح جو اٹھے حضرت بات بھول گئے، بات ذہن میں نہیں رہی، تو حضرت روزانہ تفسیر لکھتے تھے. اب تفسیر لکھنے بیٹھے تو تفسیر نہیں آ رہا، ایک لفظ آگے نہیں جا رہا. پھر خطوط آتے تھے، پھر خطوط کے جواب دیتے تھے. اب خطوط کا جواب بھی لکھنا نہیں آ رہا، قلم بند ہو گیا. اندازہ کریں عزیزو کیا بات ہوئی. حضرت تھانوی جو اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے، ہزاروں ان کی کتابیں تصنیفات ہیں ان کی. پھر غور کیا، یہ جو میری بیگم جو گئی تھی، جا رہی تھی، تو مجھے کہا تھا مرغیوں کو کھول لینا. میں نے مرغی نہیں کھولی، ان کو پانی نہیں دیا، ان کے دانے نہیں دیے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو روک دیا. اللہ اکبر. پہلے ان جانوروں کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تو حق رکھے ہیں، جانوروں کے بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہیں، بلکہ جمادات کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے. درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، ان کے نیچے پیشاب نہیں کرے، منع ہے. درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، سایہ دے رہا ہے، ان کو بغیر کسی ضرورت کے کاٹنا بھی جائز نہیں. شریعت یہ بھی حکم. آپ علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا. ایک شخص بلی تڑپ رہی تھی، اس کے اوپر چادر رکھی. اے میرے بندے، تمہاری عبادتیں تو ساری ختم ہو گئی، پڑھنا پڑھانا سارا ختم ہو گیا، تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے. وہ یہ عمل ہے کہ ایک دفعہ بلی کو دیکھا تھا، وہ سردی میں تڑپ رہی تھی، اس کے اوپر تم نے چادر رکھی تھی، اسی وجہ سے تمہیں معاف کر دیتے. یہ بات ہے عزیزو. حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی. حقوق اللہ ادا کریں،
नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, रोजे भी रख रहे हैं आप, नेक आमाल भी कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन बूढ़े हैं, वालिदैन की तरफ आप तवज्जो नहीं करते। तवज्जो करें भाई, वालिदैन बूढ़े, उनकी तरफ तवज्जो नहीं, वालिदा बीमार है, उसकी तीमारदारी नहीं करते, तो आपका ईमान नाकिस है, आपका इस्लाम नाकिस है, क्योंकि आप हुकूकुल्लाह की तरफ तो तवज्जो दे रहे हैं, हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो दीन ये है अजीजों, हुकूकुल्लाह भी तो हुकूकुल इबाद भी, ये दीन है। जब ईद का दिन होता है अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और फरिश्ते बुलाते हैं, आओ अल्लाह के बंदो, आओ बारगाह इलाही में आओ, आओ ईदगाह की तरफ आओ, जो तुम मांगोगे अल्लाह ताला दे देगा। ये फरिश्ते आवाज लगाते हैं, समझा नहीं? तो ये आवाज इंसान और जिन के अलावा हर मखलूक सुनती है। फरिश्ते आवाज लगा रहे हैं, आओ जो भी तुम दुआएं करोगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाते हैं, फरिश्तों बताओ तो सही, तवज्जो करें, आखिरी बात है अजीजों, बताओ तो सही, जिस मजदूर ने पूरी मजदूरी की हो उसको क्या सिला मिलना चाहिए? सही सही उसने काम किया हो, ठीक ठीक उसने काम किया हो, उसको क्या मजदूरी मिलनी चाहिए? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह उनको पूरी पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको मजदूरी पूरी पूरी मिलनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह बनो, मैंने इनके ऊपर रोजे फर्ज किए थे, इन्होंने रोजे रखे, इन्होंने तरावी पढ़ी, इन्होंने फरमाबरदारी की, अब तुम गवाह बनो, मैंने इनके रोजों को कबूल कर दिया, इनकी दुआओं को मैंने कबूल कर दिया। अब फरिश्ते से क्यों कहा जाता है? फरिश्तों को अल्लाह ताला क्यों गवाह बनाते हैं? ये इस वजह से जो फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह ये इंसान, ये इब्न आदम, ये खून खराबा करेगा, समझा, हम आपकी पाकी के लिए काफी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इंसान के पैदा करने में क्या हिकमत है, आदम के पैदा करने में क्या हिकमत है, वो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। आई बात समझ में? दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ईद का दिन अजीजों खुशी का दिन है, समरा है, ये नतीजा है इनके लिए जिन्होंने रोजे रखे, जिन्होंने फरमा बरदारी की, ये उनके लिए है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया। हकीम अख्तर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, फरमाया उसको 3 फायदे मिलते हैं। जो ना सुभान अल्लाह। आखिरी बात है तो तवज्जो करें, जो सुन्नत पर अमल कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा है, उसको 3 फायदे मिलते हैं। एक तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। क्या बात है। अब इस दौर में, फसाद और उरियानी के दौर में, हर तरफ फहाशी की तरफ दावत दी जा रही है। इस फसाद और उरियानी के दौर में कोई नौजवान उठे और सुन्नत पर अमल करे। लोग कहते हैं क्या हो गया, अरे तू कब से मुल्ला हो गया है? ये जवानी खाने पीने के दिन है, ऐश अशरत के दिन है, अब ये तुम क्या बना रखा है तुमने? ये सलवार तुम्हारी ऊपर लगी हुई है, टखनों से ऊपर है, ये सुन्नत पर, चेहरे पर सुन्नत सजी हुई है, क्या बात है? क्या अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है? अल्लाह के रसूल के हुक्म को नहीं तोड़ोगा। फसाद का दौर है ना, फहाशी का, उरियानी का दौर है। अब जो सुन्नत पर अमल करेगा, अब इस दौर में जो सुन्नत पर अमल करेगा, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ये मामूली बात नहीं है अजीजों। मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी। एक तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी।
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. ٹائم کیا ہوا؟ ماشاء اللہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. لوگ جب توجہ کریں، لوگ جب نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کافی زمانہ گزر چکا ہوگا، اس پریشانی کے دور میں، پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق آئے گی. آپ پہلے نبی ہیں، آپ اللہ کے ہاں عرض کریں، حساب کتاب تو شروع ہو جائے. جنتی جنت چلے جائیں اور جہنمی جہنم چلے جائیں، حساب کتاب تو شروع ہو جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس مقام پہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے روکا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، میں قریب گئے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، آپ اللہ کے آگے دعا کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں اس مقام میں نہیں ہوں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مخلوق آئے گی، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا مانگے اور دعا کریں تو حساب کتاب شروع ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے میں اس مقام میں نہیں ہوں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مخلوق جائے گی. آپ عرض کریں اللہ کے آگے نبی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کہ میں اس مقام پہ نہیں ہوں. کبتی کو میں نے تھپڑ لگائی اور مر گیا تھا، میں کہہ رہا ہوں. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام فرمائیں گے میں اس مقام میں نہیں ہوں. عیسائیوں نے مجھے کہا تھا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، میں کیا جواب دوں گا؟ آپ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ اکبر. ایک طرف ارحم الراحمین ہے، اللہ کی ذات ہے، اور دوسری طرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک طرف رحمت للعالمین ہے، جہان والوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. ایک طرف ارحم الراحمین ہے. تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے. چلو سبحان اللہ، سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر اٹھائیں. سر توتا وشفع تشفع، آپ جو بھی سوال کریں گے آپ کا قبول کیا جائے گا. جس کی بھی آپ شفاعت مانگیں گے ہم شفاعت دے دیں گے. کیا بات ہے، آواز دے دیں گے، ایسے کریں گے. اور ایسے ایسے لوگ جن کا ایمان گندم کے دانے کے برابر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں رکھیں گے. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے. سر توتا وشفع تشفع، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے، اور جو بات آپ کریں گے، جس کی شفاعت کریں گے ہم شفاعت قبول کریں گے، جو آپ چاہیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آئے نا اے نبی ہم آپ کو راضی کریں گے. چلو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے. دوسری دفعہ بھی آپ سجدے میں جائیں گے، دوسری دفعہ ایسے لوگوں کو جن کے جب کے برابر ایمان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل کریں گے. تیسری دفعہ بھی آپ سجدے میں جائیں گے، تیسری دفعہ بھی یہی ہوگا. سل توتا وشفع تشفع، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کی شفاعت چاہیں گے ہم شفاعت دے دیں گے، جو بھی سوال کریں گے آپ کا قبول کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذرے برابر، جو سرسوں کا دانہ ہوتا ہے نا، سرسوں کے دانے کے برابر جن کا ایمان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے جنت میں رکھیں گے. کیا بات ہے. جب آپ چوتھی دفعہ جائیں گے، بس بات ختم، بات ختم، توجہ کریں. جب آپ چوتھی دفعہ سجدے میں جائیں گے، جب ہم چوتھی دفعہ سجدے میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب، چلو صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب اب یہ میرا حق ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم. اور یہ بات یاد کریں، یہ بات یاد کریں. کون کون یاد کریں گے؟ ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ اوپر کریں. باہر والے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ میرا حق ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، جس نے فقط لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، جس نے فقط لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، جس کے دل میں توحید ہو، میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر.
تو توحید ضروری ہے زندگی. توحید میں لچک نہ ہو, توحید میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو. وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے, مشکل کشا اللہ کی ذات ہے, حاجت روا سمجھا نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے, تو پھر بیڑا پار ہے. اگر اس میں کمی کوتاہی ہے, اگر اس میں تھوڑی گنجائش رہ گئی, توحید میں گنجائش رہ گئی, تو پھر شرک ہے, پھر معافی نہیں ملے گی. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ صلی کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.